بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعی کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز غبار کو حلق تک پہنچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان گھر سے نکلتا ہے، گلی کوچے میں سڑک پر آتا ہے تو بعض اوقات مٹی کا گرد و غبار یا دھواں، یہ چیزیں جو ہیں انسان کے روزہ دار کے حلق تک پہنچتی ہیں۔ تو اس بارے میں شرعی احکام کیا ہیں یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور ہم یہ شرعی مسائل جو ہیں وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، دونوں مجتہد اور مرجع کی توضیح المسائل اور ان کی طرف سے بتائے گئے احکام شرعیہ کے پیش نظر آپ کی خدمت میں یہ احکام بیان کریں گے۔ جہاں بھی کوئی نقطہ نظر اختلافی ہوگا تو وہاں آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہاں جو ہے وہ دوسرے بزرگوار کی جو ہے وہ نظر اور رائے کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مراجع کی نگاہ میں احتیاط واجب کی بنا پر کثیف غبار کو حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کرتا ہے۔ خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلا انسان کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں چکی ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو اور اس کا غبار ہو، اس کی گرد ہو ہوا میں، یا کوئی ایسی چیز کا غبار ہو کہ جس کا کھانا حرام ہو، مثلا انسان گلی کوچے میں جا رہا ہے اور آندھی چل رہی ہے یا کوئی ایسی طوفانی ہوا ہے کہ یا کوئی گاڑی جو ہے وہ پاس سے اتنی سپیڈ سے گزری ہے کہ مٹی کا گرد و غبار جو ہے وہ ہوا میں موجود ہے، تو اگر یہ گرد و غبار چاہے وہ گندم سے پسے ہوئے آٹے کا ہو یا مٹی کا ہو، کوئی بھی گرد و غبار اگر انسان کے حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ باطل ہے۔ اب یہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی جو ہے وہ مزید ایک نقطے کا اضافہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سگریٹ کا دھواں اور اسی طرح دوسرا دھواں بھی جو عام طور پر کسی جگہ پر آگ جلانے سے پیدا ہوتا ہے، یہ دھواں بھی اگر انسان کے حلق تک پہنچ جائے تو پھر بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گرد و غبار ہلکا ہو، یہ تو ہوتا نا کہ بہت زیادہ گہرا ہے اور کثیف ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہلکا بھی گرد و غبار ہو تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے، اگرچہ اس سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے مزید ایک نقطہ جو فرمایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار اٹھے، گرد و غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہو جائے اور اسے چاہیے تھا احتیاط کرے، مثلا اپنے چہرے کو ڈھانپتا یا ناک اور منہ کو حد اقل ڈھانپتا اور غبار اس کے حلق تک نہ پہنچتا، لیکن وہ احتیاط نہ کرے اور یہ غبار جو ہے اس کے حلق تک پہنچ جائے تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور آیت اللہ سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ وغیرہ اور اسی طرح دیگر جو دھوئیں ہیں ان کو بھی اپنے حلق تک نہ پہنچائے۔ اور یہاں ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا دھواں وغیرہ جو ہے وہ حلق میں چلا جائے اور اگر اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق میں نہیں پہنچیں گی لیکن اب ایک دم جو ہے اس کے حلق میں آ گئی ہیں تو پھر روزہ صحیح ہے، لیکن اگر اسے یہ گمان تھا کہ یہ میرے حلق تک شاید پہنچ جائیں اور اس کے باوجود اس نے احتیاط نہیں کی تو اس صورت میں روزے کی جو ہے وہ قضا بجا لائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور احتیاط نہ کرے اور بے اختیار غبار جو ہے وہ اس کے حلق تک پہنچ جائے یا دھواں اس کے حلق تک پہنچ جائے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، چونکہ بھولنے کی صورت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص بھولنے کی شکل میں کچھ کھا پی بھی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے احکام اس وقت پیش آتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ عمدن ایسا کام کرے، اور بھولنے کی شکل میں جو ہے یہ چیزیں معاف ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو
حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے دفتر سے کیے گئے ہیں۔ میں وہ سوالات آپ ناظرین کی خدمت میں بھی بیان کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ سوالات جو ہیں اور بھی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ میں لوہے کی کان میں ملازمت کرتا ہوں اور مجھے اپنی ملازمت کے پیش نظر ہر روز اس میں اترنا پڑتا ہے، اور مشینوں سے جب میں کام کرتا ہوں تو بے اختیار جو ہے وہ غبار منہ میں آ جاتا ہے، اور اگر پورے سال یہی سلسلہ جاری رہے تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہر ہے ماہ رمضان بھی درمیان میں آتا ہے اور میں روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ غلیظ گرد و غبار کا روزے کی حالت میں نگلنا بنابر احتیاط واجب روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب اسے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن صرف گرد و غبار اگر ناک اور منہ میں چلا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، ہاں جب تک اسے نگلا نہ جائے، یعنی یہ حلق تک پہنچنا جو ہے وہ اس صورت میں روزے کو باطل کرتا ہے۔ محض گرد و غبار جو ہے وہ ناک اور منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ میں یہیں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ معمولاً جو لوگ اس قسم کی ملازمتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عام طور پر جو ہے وہ اپنا ناک اور منہ ڈھانپ کے رکھیں، کسی کپڑے کے ساتھ۔ بالاخر ایسی چیزیں ملتی ہیں باہر میڈیکل سٹور سے بھی ملتی ہیں کہ جس سے ناک اور منہ کو جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ جب عام طور پر کوئی وبائی امراض پھیلتے ہیں تو اس وقت بھی انسان ایسی چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کی ملازمتوں میں یا اسی طرح کے اور کاموں میں مصروف ہیں، مثلا کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے منہ اور ناک کو جو ہے وہ دھوئیں سے بچانے کی تمام جو ممکنہ تدبیریں ہیں اسے بجا لانا چاہیے تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ بچا رہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال ایک برادر نے کیا ہے کہ مجھے سگریٹ نوشی کا نشہ ہے، ماہ رمضان میں چونکہ سگریٹ نہیں پیتا روزے کی حالت میں تو میں تند مزاج ہو جاتا ہوں، اگرچہ اپنے آپ کو کافی بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے بیوی بچوں کو اذیت نہ ہو، لیکن پھر بھی مجھ سے جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں میری کنٹرول سے میری حالت جو ہے وہ خارج ہے۔ تو اس صورت میں میرا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ یہ حالت جو ہے وہ سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ واجب روزے رکھ رہے ہیں، اور یہاں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ کی حالت میں سگریٹ نوشی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور بغیر عذر کے کسی دوسرے کے ساتھ تند مزاجی سے بھی پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ خام خواہ کا نشہ پا رکھا ہے تو ان پر تو ڈبل ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوگی، ایک تو وہ اس قسم کا نشہ نہ کریں ماہ رمضان کے روزے میں، اور دوسرا جو ہے تند مزاجی بھی نہ کریں، یعنی اپنا اس نشے کی حالت چونکہ اب پیدا نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے رویہ خراب ہو اور کسی دوسرے کو اذیت کریں گے تو اس کا علیحدہ گناہ ہوگا۔ چاہے انسان بھی بچوں کے ساتھ بھی تند مزاجی کرے، انہیں بھی اذیت کرے، تو اس کا بھی یقیناً گناہ ہے اپنی جگہ۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جس کو سگریٹ کا نشہ ہے اور وہ روزانہ جو ہے وہ کئی سگریٹ پی لیتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ دار کو ہر قسم کے تمباکو کے دھوئیں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور مجبوری کی صورت میں روزے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور روزانہ جو ہے وہ کئی سگریٹ پیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس پر روزہ واجب نہیں ہے، روزہ اس پر واجب ہے، اور روزے کی شکل میں اسے پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سگریٹ پیے۔ اسی طرح ایک اور برادر نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں تمباکو مثلا سگریٹ وغیرہ ان کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو وہاں سے جو جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ دار کو چاہیے کہ ہر قسم کے تمباکو کے دھوئیں سے پرہیز کرے، اور ہر قسم کی منشیات جو ناک سے یا زبان کے نیچے بھی جذب ہونے کی صورت میں انسان کو نشہ دیتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرے۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا نسوار کا مادہ جو تمباکو وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اور چند منٹ کے لیے زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے پھر اسے باہر تھوک دیا جاتا ہے، تو کیا یہ مبطل روزہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار انسان کو ہر قسم کی تمباکو نوشی اور ایسی نشہ آور چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جسے زبان کے نیچے یا ناک کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ بالآخر جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے تو اس کی تری ہوتی ہے خاص جو انسان کے لعاب میں گھل مل جاتی ہے، اور یہی تری جو ہے اس کے حلق سے نیچے بھی جاتی ہے،
اور نتیجتاً جو ہے وہ روزے کو باطل کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اور یہ مختصر سے مسائل تھے ان افراد کے لیے کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا گرد و غبار اور دھواں جو ہے وہ انسان کے روزے کے لیے، دوسرے لفظوں میں آیا گرد و غبار اور دھواں جو ہے وہ انسان کے روزے کو باطل کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان تمام مسائل کے پیش نظر ہم پر واضح ہوا ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کے لیے ہر قسم کا گرد و غبار، خواہ وہ مٹی کا ہو یا کھانے پینے والی چیزوں کا ہو، اسی طرح دھواں چاہے وہ تمباکو کا ہو یا کسی اور چیز کا، مثلا آگ کا دھواں ہو یا عام کوئی بھی چیز جل رہی ہو اس کا دھواں ہو، تو گاڑھا دھواں جو ہے اور غلیظ، دوسرے لفظوں میں گہرا جو گرد و غبار ہے، یہ دونوں انسان کے روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے حلق تک پہنچیں، اگر یہ صرف اس کے ناک اور منہ کی حد تک جاتے ہیں اور حلق تک نہیں جاتے، پھر جو ہے یہ روزے کو باطل نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ جو ہے اس قسم کی مشکل ان کے لیے پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور موضوع جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں غوطہ لگائے پانی میں اور اپنے سر کو پانی میں ڈبوئے، یا ویسے اس کا بدن باہر ہو خالی سر کو پانی میں ڈبوئے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تقریباً تمام فقہا جو ہیں وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار جان بوجھ کر اپنے سر کو پانی میں ڈبو دے، خواہ اس کا باقی بدن جو ہے وہ پانی سے باہر ہو، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور البتہ یہاں آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ ایسا کرنا روزے کو باطل نہ کرے، اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہت ہے اور ممکن ہو تو اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے اور اس دن کے روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو تمام فقہا کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ساتھ آیت اللہ العظمیٰ سستانی جو ہیں ان کا جو خاص نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا شدید کراہت ہے اور بعید نہیں کہ روزے کو باطل کرے، احتیاط کرنا بہتر ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا جو فتویٰ ہے وہ مشہور قول کے مطابق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا کرنے سے روزہ باطل ہے اور اس دن کے روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنا آدھا سر پانی میں ڈبوئے اور پھر نکال کر دوبارہ آدھا دوسری طرف سے ڈبوئے، اس صورت میں بھی آیا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی شرعی اشکال نہیں ہے۔ اب یہاں مزید بھی کچھ مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے حکم پانی کے حوالے سے تو بیان کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مضاف پانی مثلا دودھ ہے اس کے اندر اپنا سر ڈبو دے تو آیا اس سے بھی روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ تو آیت اللہ العظمیٰ سید سستانی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا اور کسی بھی مضاف پانی میں سر ڈبونے کا یہی حکم ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ مضاف پانی کی جو ایک قسم ہے یعنی غلاب کے پانی، اس کے اندر سر کو نہ ڈبویا جائے۔ مثلا دودھ میں اگر سر ڈبو دیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، یا کسی اور مضاف پانی میں، لیکن اگر غلاب کا پانی ہے، عرق غلاب ہے یا غلاب کا پانی ہے، تو اس صورت میں اپنے سر کو نہ ڈبوئے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار کو دھکا دے دے، وہ بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے تو پھر؟ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ بے اختیار اگر ایسا ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور اپنے سر کو جو ہے وہ باہر نکالے، یا اگر بھول کر وہ غوطہ لگائے اور اپنے سر کو پانی میں ڈبوئے تو جیسے اسے یاد آئے تو فوری طور پر اپنے سر کو جو ہے وہ پانی سے باہر نکالے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نہر کے کنارے ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جب غوطہ لگاؤں گا یا میں جیسے ہی نہاؤں گا پانی میں تو میں اپنے سر کو نہیں ڈبونے دوں گا، یعنی میرا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ تو لیکن جب وہ چھلانگ لگاتا ہے تو بالآخر اس کا سر جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، چونکہ اسے یہ یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اب ہو گیا۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے علماء کا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے روزے میں کوئی اشکال نہیں، روزہ اس کا صحیح ہے۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے سر کو زبردستی پانی میں ڈبو دے تو پھر بھی اس کے روزے کو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوسرا شخص جس نے زبردستی اس کا سر ڈبویا تھا، اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً اپنے سر کو پانی سے نکالے۔ اور یہاں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں مزید یہ بیان کریں گے کہ اگر روزہ دار غسل ارتماسی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں اپنا سر پانی میں ڈبونا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے، جبکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں عمدن ایسا کیا ہے، یعنی غسل التماسی کیا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر بھول کر کیا ہے یا غفلت کی حالت میں کیا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی روزہ دار کسی کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر سر کو پانی میں ڈبوئے، خواہ اس شخص کو بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ روزے کی قضا بجا لائے۔ یہ فتویٰ ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا، جبکہ یہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ روزے کی جو ہے وہ قضا بجا لائے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہماری عبادات، ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں سلسلہ وار فقہی گفتگو کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔